اس چشمہ سے تمام مسلمانوں کو فیض و برکات حاصل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، آپ حضرات نے اعتکاف کے اندر بہت سے جید علماء کرام کے خطابات سماعت فرمائے اور مزید سماعت فرمائیں گے۔ میں کوئی عالم فاضل نہیں، میں تو ایک مدرسے کا طالب علم ہوں۔ مجھے حکم دیا ہے برادر محترم حضرت علامہ مولانا ثناء اللہ طیبی صاحب نے، بحیثیت طالب علم حاضری کے لیے حاضر ہو گیا ہوں۔ آپ دعا فرمائیں خالق کائنات مجھے صحیح عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہم سب کو حق سن کر حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر کہیں سے سبقت لسانی کی وجہ سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو خالق کائنات میری ان کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ حضرات گرامی، جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا کہ آج کی گفتگو کا عنوان یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں کا، اسلاف کا عقیدہ کیا تھا۔ اب اس عنوان کو سمجھنے سے پہلے کچھ باتیں ایسی ہیں جن کو ذہن نشین کرنا ضروری ہے تاکہ ہمارے بزرگوں کی، ہمارے اسلاف کی تعلیمات کو ہم صحیح معنوں میں سمجھ سکیں۔ عزیزان گرامی، پہلے نمبر پر تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جس عنوان کا یہ انتخاب کیا گیا ہے اس کا پس منظر یہ ہے کہ اس وقت پاکستانی میں نہیں، پوری روئے زمین پر مختلف قسم کے فرقے، مختلف قسم کی جماعتیں اپنے آپ پر اسلام کا لیبل لگا کر اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں۔ عام آدمی، متوسط طبقے کا جو تھوڑا پڑا ہوا ہوتا ہے وہ تذبذب کا شکار ہوتا ہے کہ تمام لوگ قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں، لیکن معلوم نہیں ہے کہ ان تمام میں سے سچا کون ہے اور غلط کون ہے۔ اس سلسلہ میں میں دلائل کی بات نہیں کرتا، دلائل دینا علماء کا کام ہے۔ میں تو ایک طالب علم ہوں، بڑی سادہ سی ایک مثال عرض کرتا ہوں تاکہ اس بات کو سمجھایا جا سکے۔ اصل میں آپ اس وقت پوری دنیا میں دیکھیں، جتنی بھی اقوام موجود ہیں، کسی کا سلسلہ نسب تقریباً محفوظ نہیں ہے۔ ایک عظیم خاندان ایسا ہے جنہیں ہم سادات کرام کہتے ہیں، ان کا سلسلہ نسب آج بھی ہر ایک سید کے پاس اپنا شجرہ نسب محفوظ ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی جگہ پر جا کے دعویٰ کرتا ہے کہ میں سید ہوں، تو اگر اس کے جان پہچان والا نہ ہو تو پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کا شجرہ نسب کہاں ہے وہ بتائیے۔ اب اگر اس کا شجرہ نسب اس آدمی سے لے کر پیارے علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم اور پیارے حبیب لبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تک پہنچ جائے تو لوگ تسلیم کر لیتے ہیں یہ سید ہے۔ اگر درمیان سے کہیں سلسلہ منقطع ہو جائے تو لوگ شک میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ سید نہیں ہو سکتا، کیونکہ درمیان سے سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اپنے نسب کو ثابت کرنے کے لیے ایک زنجیر کا جو سلسلہ ہے، کڑی جو ہے، یہ اگر سیدھی حضور کی ذات تک پہنچے گی تو وہ سادات ہوگا، اگر درمیان سے ایک کڑی بھی کٹ گئی تو وہ زنجیر نہیں رہتا۔ اس مثال کو ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ بات آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ اب اس وقت جتنی جماعتیں موجود ہیں جب وہ اسلام کا دعویٰ کرتی ہیں تو بڑا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ ہر جماعت کو آپ پرکھ کے دیکھ لیں، آیا ان کا روحانی سلسلہ اور ان کا مذہبی سلسلہ براہ راست میرے محبوب کی ذات تک پہنچتا ہے یا درمیان میں رک جاتا ہے۔ اگر کہیں درمیان میں منقطع ہو جائے تو سمجھ لینا یہ وہ اسلام نہیں ہوگا جو میرے مصطفیٰ سے آ رہا ہے، اور یہ وہ اسلام تب ہوگا جب ان کا سلسلہ جسمانی نہیں، مذہبی اور روحانی حضور کی ذات تک پہنچ جائے تو سمجھ لینا یہ وہ زنجیر ہے جو آج سے لے کر حضور کی ذات تک پہنچ جاتی ہے۔ اگر درمیان سے ایک کڑی بھی ٹوٹ جائے تو وہ زنجیر سلامت نہیں رہتی ہے۔ اس حوالے سے 1400 سال سے زیادہ عرصہ بیت گیا،
اب آپ اگر کسی بھی جماعت کا سلسلہ نسب دیکھیں، کسی کی عمر 100 سال بنتی ہے، کسی کی 150 سال بنتی ہے، کوئی 200 سال بنتی ہے، آگے جا کے ان کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اب اگر اللہ نے عقل سلیم عطا کی ہے تو جس کا سلسلہ نسب روحانی حوالے سے عرض کر رہا ہوں 100 150 200 سال تک جا کے رک جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کا روحانی نسب میرے محبوب کی ذات تک نہیں پہنچتا۔ تو جس کا سلسلہ نسب حضور کی ذات تک پہنچ جائے تو وہ اصل مسلمان اور اسلام ہوگا۔ اب اس حوالے سے 1400 سال کے اندر یہ تو میرے آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے آقا نے فرمایا تفرقت الیہود علی 71، فرمایا کہ یہود 71 یا 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے اور میری امت جو ہے یہ 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ اب یہ جو حدیث پاک ہے اگر آپ اس کی تحقیق میں پڑھیں گے تو امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ حدیث پاک 4 راویوں سے نقل کی ہے اور اس کے بعد سفر السعادہ کے شارح نے اس میں مزید 15 راویوں کا تذکرہ کیا ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوگا 4 اور 15 19 صحابہ سے یہ روایت مروی ہے۔ اب اس حدیث کو روایت کرنے والے جب اتنے صحابہ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کی سند میں صحت میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے۔ میرے آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر فرما دیا کہ یہ امت 73 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ اب کون سی ایسی جماعت ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ ہمارا سلسلہ نسب حضور کی ذات تک پہنچتا ہے؟ اس حوالے سے میں آپ کو ایک طریقہ عرض کر دیتا ہوں اور بڑا عام فام طریقہ ہے، اس میں کسی قسم کی الجھن نہیں آئے گی۔ ایک یہ حدیث ذہن میں رکھیے، اس کے ساتھ ایک اور حدیث ذہن میں رکھیے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر 100 سال کے بعد اللہ کریم اس امت میں ایک مجدد بھیجتا ہے۔ اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ سلسلہ نبوت اب موقوف ہو چکا ہے، سلسلہ نبوت اب ختم ہو چکا ہے، سلسلہ نبوت کسی صورت میں جاری نہیں ہو سکتا۔ اب اس پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے میرے اور آپ کے پیارے آقا نے فرمایا کہ رب کائنات ہر 100 سال کے بعد ایک مجدد بھیجتا ہے۔ اس کا کام یہ ہوتا ہے اس دین کے اندر جو بدعتیں پیدا ہو چکی ہے، جو گڑبڑ پیدا ہوئی ہے، جو خرافات آ چکی ہیں، اس مجدد کا کام یہ ہوتا ہے ان خرافات کو ختم کر کے اصل دین وہ امت کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ جب اصل دین پیش کرے گا اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس بندے کا انتخاب میں اور آپ نے نہیں کیا، رب کائنات نے کیا ہے، اس کا انتخاب شدہ دین، مسلک، مذہب جو ہوگا وہی وہ اسلام ہوگا جو مدینے والے آقا کے اسلام ہوگا۔ اب اس حوالے سے 1400 سال سے زیادہ ثابت کیا ہے۔ تو اب کتنے مجدد آئے؟ اگر 100 سال پر ایک مجدد آتا ہے تو ہر صدی میں ایک مجدد ہے۔ میں ان کا تعارف تفصیل سے نہیں کراؤں گا، بس تھوڑا تھوڑا نام لوں گا تاکہ آپ کو بات ذہن میں رہ جائے۔ پہلے صدی کے مجدد ہیں حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نام سے کوئی آدمی نا آشنا نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح دوسرے صدی کے مجدد ہیں حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی علیہ، اور اسی طرح تیسرے صدی کے مجدد ہیں حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور چوتھی صدی کے مجدد ہیں حضرت امام باہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور 5ویں صدی کے مجدد ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور 6ٹھی صدی کے مجدد ہیں امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور 7ویں صدی کے مجدد ہیں امام تقی الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، اور 8ویں صدی کے مجدد ہیں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور 9ویں صدی کے مجدد ہیں علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور 10ویں صدی کے مجدد ہیں ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ، اور 11ویں صدی کے مجدد ہیں حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور 12ویں صدی کے مجدد ہیں حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ، اور 13ویں صدی کے مجدد ہیں حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور 14ویں صدی کے مجدد ہیں امام اہل سنت امام اشراح احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ مجدد ہیں۔ اب اس سلسلہ میں ایک بات یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ بسا اوقات ایک صدی میں علماء کا تھوڑا سا اختلاف رہا ہے کہ کسی نے کہا کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی مجدد ہیں،
کسی نے کہا فلاں بزرگ ہے، بسا اوقات دو بزرگوں کا نام بھی ایک صدی میں آ جاتا ہے، یہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، میں نے آپ کے سامنے ایک زنجیر رکھ دی ہے۔ اب حضرت عمر بن عبدالعزیز سے لے کر امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمہ تک، اگر یہ 14 مجددین ان تمام کا عقیدہ ایک ہے، ان تمام کا نظریہ ایک ہے، تو پھر ماننا پڑے گا اہل سنت کا سلسلہ ٹوٹا نہیں، مصطفیٰ تک جاتا ہے۔ اب آئیے آپ کے سامنے میں نے ایک بڑی سادہ سی کسوٹی رکھی ہے، ایک معیار رکھا ہے تاکہ پتہ چلے ہر دور کا جو بھی مجدد ہوگا، وہ جو دین بیان کرے گا، وہ جو اسلام پیش کرے گا، وہ بے عین ہی وہی اسلام ہوگا جو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ہے، وہی دین ہوگا جو آمینہ کے لال کا ہے۔ اب وہ دین سچا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی سچا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں البتہ 14ویں صدی میں آ کے اختلاف ہوا، کسی فرقے نے کہا کہ ہمارا مجدد تھانوی ہے، اور کسی نے کہا ہمارا مجدد نواب صدیق حسن خاں بھوپالی ہے، اور ہم نے کہا ہمارے مجدد امام احمد رضا فاضل بریلوی رہنما ہیں۔ آئیے بڑی محبت سے یہ بات عرض کروں گا، جن لوگوں کو یہ مجدد مانتے ہیں، جب میں عقائد میں نظر دوڑاتا ہوں، ان کا عقیدہ بھی وہ بنتا ہے جو امام احمد رضا کا بنتا ہے۔ اس پر میں انشاءاللہ آگے جا کے حوالہ جات سے بات عرض کروں گا تاکہ پتہ چلے کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رہنما نے 14ویں صدی کے مجدد نے ہمیں جو عقائد و نظریات دیے ہیں، یہ کوئی خود ساختہ نہیں ہے، یہ وہ نظریات ہیں جو آج سے 1400 سال پہلے سے لے کر اب تک آ رہے ہیں۔ ایک یہ بات ذہن میں رکھیے۔ اب ایک اور تحریری بات عرض کرنا چاہوں گا، انبیاء کرام علیہ السلام کی ذوات قدسیہ کو آپ اگر ان کو سامنے رکھیں، ان کی تاریخ کا، ان کی سوانح کا، ان کے حیات زندگی کا مطالعہ کریں، قرآن مقدس کو پڑھیں، اللہ کریم ہر نبی کو ہر قسم کے کمالات عطا فرماتا ہے۔ جتنے بھی کمالات ہوتے ہیں اللہ ان کمالات کو ذات نبوت میں جمع فرماتا ہے۔ البتہ فرق اتنا ہوتا ہے کہ جس دور میں جس کام کا زیادہ عروج ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نبی کو ویسے ہی معجزات اور کمالات عطا فرماتا ہے۔ اب سمجھانے کے لیے میں صرف ایک دو مثالیں عرض کروں گا تاکہ بات کو واضح کیا جا سکے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا جب زمانہ آیا تو وہ زمانہ طب کا زمانہ تھا۔ حکمت کے اندر، طب کے اندر لوگ اتنے آگے جا چکے تھے، ان کا دعویٰ یہ ہوتا تھا اگر ہم چاہیں تو مردے بھی زندہ کر سکتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ تھا ایسے مریض جن کو دنیا لا علاج قرار دے دے، ہم ان مریضوں کو بھی ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اللہ کریم نے جہاں پیارے عیسیٰ علیہ السلام کو اور کمالات عطا کیے، ان میں اللہ کریم نے طب کے حوالے سے وہ کمال عطا کیا۔ فرمایا تم تو علاج معالجہ کرتے ہو، دوائیاں دیتے ہو، فرمایا اللہ نے مجھے کمال یہ دیا ہے، وہ مریض جس کو دنیا لا علاج قرار دے دے، میں اس پہ اپنا دست شفقت پھیر دیتا ہوں، ایک لمحے کے اندر وہ مریض ٹھیک ہو جایا کرتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نکلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں فقط یہ کمال نہیں تھا، سارے کمالات تھے، لیکن یہ کمال نمایاں تھا اس لیے کہ یہ کمال اس دور کے اندر بڑا سمجھا جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات اقدس کو دیکھیے، اس دور میں جادو کا بڑا عروج تھا۔ اللہ پاک نے ایسے کمالات عطا کیے جو جادو کا صحیح توڑ ہوا کرتا تھا۔ اب یہ اصول ذہن میں رکھنے کے بعد جو بات عرض کرنا چاہوں گا یہ ذہن میں رکھیے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہر صدی میں جس مجدد کو بھیجا، اس دور کے اندر جو فتنہ پیدا ہوا کرتا تھا، جو دین کے اندر بدعت ہوتی تھی، خرافات ہوا کرتی تھی، اللہ کریم اس مجدد کو وہ کمال زیادہ عطا کیا کرتا تھا۔